کیونکہ میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے حقیقت اتباع رسول۔ یہ مجلس حسین کی ہے اور آیت میں نے رسالت کے حوالے سے پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ ہم ان آنے والے 10 دنوں میں دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نبی میں اور حسین میں واسطہ کیا تھا۔ باقی یہ بات کنفرم ہے کہ محمد اور آل محمد کے گھر کی یہ خوبی ہے کہ جو صفت قبلہ ان میں سے کسی ایک میں ہوتا تو وہ صرف ایک میں نہیں ہوتی۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ پریشان نہ ہونا، میں پریشان کرنے والا مولوی نہیں۔ جب تک آپ نے میرا ساتھ دینا ہے میں نے آپ کے سامنے نوکری پیش کرنی ہے۔ یہ محمد اور آل محمد کے گھر کی خوبی ہے کہ جو صرف ان میں سے کسی ایک میں بواجی ہو وہ صرف ایک میں نہیں ہوتی بلکہ وہ ان ساروں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ کیا کہنے سرکار، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دانا چہرے میرے سامنے ہیں۔ یہ سب میں کیوں صفت ہوتی؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں، یہ سارے کے سارے رحمت للعالمین ہیں، یہ سارے کے سارے مقصد تخلیق کائنات ہیں۔ میں جملہ بھی پڑھنے لگا ہوں، چہرے بھی پڑھوں گا، لیکن ذرا اس بھائی کو جگانا۔ آنکھیں کھولے سرکار، سونا ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے۔ مالک زندہ و سلامت رکھے۔ یہاں میری پہلی حاضری ہے، لیکن یہ 205 میں میری یہ دوسری حاضری ہے اس سال۔ میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں کہ جو بندے پچھلے سال سوئے چھوڑ گیا تھا وہ آج بھی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلس میں جا کے نہیں۔ اصل میں ماشاءاللہ میرے بڑے نوجوان خوبصورت بھائی، مالک آپ سب کی زندگی دراز میں، ناراض نہ ہونا، مالکوں نے اتنے خوبصورت چہرے آپ کو عطا فرمائے۔ میں نے جگانا نہیں تھا، جگایا اس لیے ہے کہ اگر یہ بھائی سوتے رہتے نا پھر انہوں نے شاہ جی بعد میں کہنا تھا یار کیڑا مولوی بلا لیا جائے، ادھا تے پتہ ہی نہیں لگا پڑھے آتی ہے۔ میں جب جاگ کے سنوں گے نہیں تو پھر پتہ کیسے چلے۔ میں پہلی سطر کہنے لگا ہوں، محمد اور آل محمد کے گھر کی یہ خوبی کہ جو صرف ان میں سے کسی ایک میں ہو۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، صرف ایسا نہیں، عقیدت مند بندے نے بولنا صرف یہ نہیں کہ صرف میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، ہمارا عقیدہ ان 14 میں سے کسی کا بھی سایہ نہیں تھا۔ یہ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ کا سایہ کیوں ہے؟ معصوم نے فرمایا ہم نور سے بنے ہیں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے جو صفت ان میں سے کسی ایک میں بھی ہو تو وہ سارے میں ہوتی۔ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں، یہ سارے کے سارے مقصد تخلیق کائنات ہیں، یہ سارے کے سارے محبوب الہ العالمین ہیں، لیکن خدا کی قسم ان ساروں میں جو منفرد کریم ہے اس بادشاہ کا نام حسین ہے۔ مالک زندگی اندراز یا علی، جو ان سب میں زیادہ کریم ہو، جو منفرد کریم ہو، ہیں تو یہ سارے ہی کریم، لیکن جو منفرد کریم ہے اس بادشاہ کا نام حسین۔ اس لیے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، اس پوری کائنات آدم و عالم پہلا اور آخری مجاہد ہے میرا مولا حسین، جس نے کربلا میں اپنی لڑائی آپ لڑی ہے۔ جس کا ایمان ہو وہ بولے میرے ساتھ۔ میں نے بابا جی تاریخ اسلام کے بڑے بڑے بہادر ایسے پڑھے جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی خود چھیڑی، لیکن ان کی چھیڑی ہوئی لڑائی ختم اللہ کو کرنی پڑی۔ کائنات کا واحد یونیورسل ہیرو حسین ہے، جسے کربلا میں اللہ کہتا رہا حسین اگر تو کہے تو تیری جگہ پہ میں لڑوں۔ حسین کی آواز آئی نہیں پروردگار تو دیکھ تو صحیح میں حسین ان سے لڑتا کیسے ہوں۔
محمد کا بیٹا حسین کہ حسین نے 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی. جس بندے نے یہاں تک میرے ساتھ سفر کیا ہے اس کا شکر گزار. جس بندے کی ابھی بھی توجہ نہیں ہوئی اگلی سطروں پہ توجہ کرنا. حسین واحد یونیورسل ہی جس نے اپنی لڑائی آپ باقی شیعہ سنی بھائیوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ جتنی حجتیں گزری انہوں نے لڑائی چھیڑی خود ختم اللہ کو کرنی پڑی. میں آج زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک دو جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. شیعہ سنی بھائیوں گھر جا کے قرآن پڑھیں. قرآن کہتے ہیں اللہ کا ایک بہت بڑا نبی اپنے زمانے کا گزرا ہے جن کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. نام سنا ہوگا سر؟ بڑا اللہ کا جلالیوں والا نبی تھا. یہ واحد نبی ہے اللہ کا جو ڈانگ سوٹے والا گزرا. اب جسے اتنی آسان بات بھی سمجھنا ہے پھر اس سے زیادہ آسان ہے. بڑا جلالیوں والا نبی. قرآن کہتا ہے بھرے دربار میں اکیلا موسیٰ فرعون کو للکارنے کے لیے چلا گیا. حجت خدا ہے نا سرکار. میں بیس بنا رہا ہوں اپنے ٹاپک کی تاکہ کل کی مجلس آسان ہو. بھرے دربار میں اکیلے موسیٰ نے فرعون کو للکار دی. لیکن قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کو تنہا محسوس کیا تو حضرت موسیٰ دعا مانگنے لگے. دعا قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میرا سینہ کھول دے. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. خدا کی قسم حضرت موسیٰ نے خود کہا میرا سینہ کھول دے. لیکن ایک بھی یہودی ایسا نہیں جس نے موسیٰ کے سینے کا آپریشن کروایا ہو. اوہ ہوئے ہوئے دکھ لگے مجھے اس بندے پر جو سمجھ کے نہیں بولے. بابا جی حضرت موسیٰ کی قوم سرکار یہودی کوئی یہ حضرت موسیٰ کے سینہ کھلنے کی بات قرآن میں لکھی ہوئی اور کوئی یہودی نہیں کہتا کہ اللہ نے موسیٰ کا سینہ چیر کے. لیکن جائیں تو کہاں جائیں کہیں تو کسے کہیں. یہودی تو موسیٰ کا آپریشن نہیں مانتے اور ہمارے ہاں معاذ اللہ پتہ نہیں فخر موسیٰ کے لیے کیا کیا لکھا ہوا معاذ اللہ. جو آپریشن سے نبی بنے وہ نبی نہیں ہوتا. جب اللہ چھوٹے نبی کو آپریشن سے نبی نہیں بناتا. اس سے زیادہ وضاحت میرے پاس میں نہیں سرکار. ماشاءاللہ نوجوان جیتے جاگتے چہرے آپ موجود ہیں. مالک سب کی جوانیاں سلامت رکھے. آپ نے میری سوچ سے زیادہ کوئی 550 کلومیٹر میں آج کے دن کا سفر کر چکا ہوں. آپ نے خدا کی قسم میری تھکاوٹ اتار دی. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. جتنے جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں مولا ہر قدم کے بدلے میں آپ کو ثواب عظیم نصیب. تو جب چھوٹا نبی آپریشن سے نہیں بنتا تو بڑا نبی معذر ہمارے نبی ہیں نبیوں کے. موسیٰ نے خود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے. پتہ نہیں ٹیپو سلطان پور میں یہ جملہ کس حد تک سمجھا جائے گا. میں بڑے پیار سے یہ فکرہ پڑھ اللہ کرے آپ سب کو یہ جملہ سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ نے کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي پروردگار میرے لیے میرا امر آسان کر دے. میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے. پتہ چلا موسیٰ تابع امر ہے اولو الامر نہیں. آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہنا سرکار. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. موسیٰ تابع امر ہے اولے الامر نہیں. پھر مذہب اپنے رکھو مسلک اپنے رکھو. میں بلا تفریق مذہب و ملت یہ گزارش کر رہا ہوں اے جب موسیٰ جیسا نبی اولے الامر نہیں ہو سکتا تو کوئی قصائی اولے الامر کیسے بن سکتا. آپ جیے سلامت رہے. لیکن ہاتھوں کو کسی کمی
مہینے کا محتاج نہ کرے جو ذکر میں بلند ہو رہے ہیں۔ آپ جیئے سرکار، مالک زندگیاں دراز۔ ماشاءاللہ 4 دعائیں مانگی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ روایت نہیں کہ بحث ہوتا ہے، قرآن کی آیت۔ ہدایت سنانا میرا مقصد ہے، میں کوشش کروں گا میری طرف سے کسی بھائی کی دل آزاری نہ ہو، اور میں قرآن و حدیث کے اندر رہ کر ہدایت سنا سکوں، ماشاءاللہ واہ واہ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے نبی بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ یہ دین کو ادیان عالم پر غلبہ عطا فرمائے، اس لیے ہدایت سنانا میرا مقصد ہے۔ 4 دعائیں حضرت موسیٰ نے مانگی۔ پہلی دعا میرا سینہ کھول، دوسری دعا میرے لیے میرے عمر کو آسان کر دے، میری طرف دیکھے سرکار۔ تیسری دعا پروردگار واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، مالک میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے۔ لکنت آئی تھی وہ بچپن میں جو کوئلہ حضرت موسیٰ نے زبان پہ رکھا تھا، آج موسیٰ فرما رہے ہیں میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قبلہ 3 دعائیں میں نے آپ کو سنا دی، چوتھی دعا کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، رعایتی نمبر لے کے میں پاس ہونے کا عادی نہیں، اگر میرا حق بنے تو بول کے تائید فرمانا، نہ بنے تو بے شک چپ رہنا، میں سمجھوں گا، میں سمجھا ہی نہیں سکا۔ قبلہ میری طرف دیکھنا، میں آپ کی تائید کے ساتھ اگلی موسیٰ کی چوتھی دعا پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا ہی نہیں قرآن کی آیت ہے، اور بابا جی یہ صرف قرآن کی آیت ہی نہیں، منکر علی کے لیے سزا ہے۔ آیتہ قرآن کی اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے لکھی ہے قرآن میں، اور مانگی ہے حضرت موسیٰ نے۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ قرآن میں موسیٰ کی دعا موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے چوتھی دعا مانگ کے کہا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ میں نے آدھی سطر پڑھنی ہے، آدھی آپ سننی ہے اور پڑھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے، اور خود آپ نے نتیجہ نکالنا ہے۔ موسیٰ فرما رہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے خاندان سے ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ پتہ چلا نبیوں کے وزیر بھائی بنتے ہیں۔ بولو یار جس کا ایمان میرے ساتھ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ مل کے سارے مالک میرے بھائی ہارون کو میرا تھک تو نہیں کہہ اجازت ہے میں اگلی 2-4 باتیں بسم اللہ جو میرے خاندان سے ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ واہ واہ اگلا جملہ نہیں، پورا مذہب اہل بیت ہے، سے ایک فکرے میں اگر سمجھ آ جائے بے شک اور قرآن سے پڑھ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے خاندان سے اور رشتے میں میرا بھائی۔ میں لغوی معنی نہیں کر رہا ہے سر، اصطلاحی معنی پڑھ رہا۔ لغوی معنی ہوتا ہے ٹو دی پوائنٹ اور چھوٹا، میں اصطلاحی معنی اس آیت کا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے کہ جی مولوی صاحب نے مرضی کا ترجمہ کر۔ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے خاندان سے۔ شیعہ سنی بھائیوں، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے۔ میں نے پہلے کہا یہ جملہ مذہب شیعہ ہے اور اگلے سال تک یاد رہے، پتہ نہیں میں اگلے سال آؤں یا نہ آؤں، جب تک آپ کی زندگی ہے مالک زندگی دراز فرمائے، آپ کی پوری زندگی یہ جملہ یاد رہے گا۔ سرکار موسیٰ جب آپ نے اپنے وزیر کا نام بھی بتا دیا، رشتہ بھی بتا دیا، خاندان بھی بتا دیا، تو سرکار آپ اپنا وزیر بنا بھی خود لیتے۔ نہیں یار سار نہیں ہلانا، زبان سے بولنا جس بات کی سمجھ آئے۔ بھئی حضرت موسیٰ نے کہنے دیا کہ بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا جو میرے خاندان سے ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے، تو سرکار جب آپ نے اپنے وزیر کا نام بھی بتا دیا، رشتہ بھی بتا دیا، خاندان بھی بتا دیا، تو پھر آپ اپنا وزیر بنا بھی خود لیتے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیوں، قرآن کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اپنا وزیر خود نہیں بنایا، بلکہ وہ اللہ سے کہہ رہے تھے مالک میرے لیے وزیر
बना और तू बना, मेरे लिए वजीर बना और तू बना। फिर मजहब अपने रखो, मसलक अपने रखो, अकीदा अपना रखो, तुम जिन्हें मानते हो उन्हें ही मानते रहो। मैं नहीं कहता कि तुम आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने के लिए शिया बनो, नहीं, मजहब अपने रखो, क्योंकि मजहब तो सिर्फ पहचान के लिए है, रास्ते जुदा जुदा है, मंजिल तो सबकी एक है। इसलिए अपने अपने मजहबों पे रह के इतना जरूर सोच लेना, जब मूसा जैसे नबी का वजीर अल्लाह के अलावा कोई नहीं बना सकता, तो फख्रे मूसा मोहम्मद का वजीर कोई आम आदमी कैसे बना सकता। आप जिए सकते। बहुत शुक्रिया मालिक। जब हजरत मूसा का वजीर अल्लाह ने बनाया, तो फिर फख्रे मूसा का वजीर भी अल्लाह ही बनाए। इसलिए फरमाया वजाली वजीर मिन अहली हारून। अच्छा हसन शाह जी, जब भी मैं मिंबर पे हजरत मूसा की ये दुआ पढ़ता हूँ ना जी, तो एक दुआ मुझे अपने नबी की भी याद आ जाती है, क्योंकि एक दुआ मेरे नबी ने भी मांगी और वो भी कुरान में है। 15वां पारा सूरह अल-इसरा, घर जाके पढ़ना। मूसा की दुआ मैंने आपको सुना दी, अब अपने नबी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ना चाहता हूं। दरूद भेजने सारे। क्यों एक दुआ मेरे नबी ने भी मांगी, वो भी कुरान में। क्या दुआ फरमाई मेरे नबी ने? मेरी तरफ देखे से मालिक जिंदगी दराज। मैं एक एक अज़ादार के चेहरे की ज़ियारत करके नबी फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका। ये दुआ है या नहीं मेरे नबी? और सारे गवाही दे कुरान है या नहीं? है ना कुरान। मैं किसी की रंजिश में ये बात नहीं कर, कुरान पढ़ रहा हूं आपके साथ। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बना दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का तर्जुमा किया। नबियों के नबी ने फरमाया परवरदिगार मुझे अपने लदुन से, अपने पास से एक ताकतवर मदद करने वाला सुल्तान अता फरमा। नहीं, अभी हर बंदे को बात समझ नहीं आई, तर्जुमा मैंने पढ़ दिया, जुमला समझ हर बंदे को नहीं आया। वो राज क्या है इस जुमले में वो पढ़ना चाहता। नबी ने कहा मुझे अपने पास एक मदद करने वाला, मदद करने वाला। यार याली मदद तो तब होता अगर मोहम्मद अल्लाह से मदद मांगता। कुरान पढ़ कर देखो, कुरान कह रहा है तेरे मेरे नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। मदद नहीं मांगी, मदद करने वाला मांगा है। और अल्लाह ने जो मदद करने वाला दिया है ना, वो खैरुल्लाह है। ओए होए होए, पता नहीं किसे समझ आया। ठीक है, वो खैरुल्लाह। मुझे अपने पास एक मदद करने वाला अता फरमा। माशाअल्लाह। अब मूसा की दुआ फिर याद है। मूसा ने क्या कहा था? मुझे मेरे खानदान से दे। खुदा की कसम, जिस बंदे के दिल में अली बादशाह की विलायत का तख्त लाजवाल है, उसके लिए सतर हदिया करने लगा। मूसा ने कहा था मुझे मेरे खानदान से दे। नबी फरमा रहे मुझे अपने पास से दे। अल्लाह करे हर बंदे को मेरी सतर समझ आ जाए। फिर सुनना, मूसा फरमा रहे मुझे मेरे खानदान से दे। मेरे नबी फरमा रहे हैं मुझे अपने पास से दे। तो फिर जुमला कहूं, मूसा ने वजीर मांगा था खानदान से, इसलिए हारून अपने बाप के घर में आया। मोहम्मद ने मांगा ही अल्लाह से था, अली काबे में ना आता तो और कहा।
जवानी सलामत रखे सरकार पर के साथ किसी आप जी सरकार मोहम्मद ने मांगा ही अल्लाह से मांगा अल्लाह के घर से। अच्छा पहला मौलवी जिसे शाह साहब कह रहे हैं वला के आख, हालांकि बंदा वला के आखदा सोजियों से अच्छा है। ये मेरी खुशबख्ती है माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मालिक आपकी जिंदगियां सलामत रखे, यूं ही आप हंसते मुस्कुराते। अल्लाह नबी ने मांगा ही अल्लाह से। चलो शाह जी हुक्म ना करते तो शायद मैं आगे बढ़ जाता, 4 सतरें आपको सुनाता। एक शायर कहता है मुकामे मुर्तजा अक्ले बशर में किस तरह आता। चौथी सतर पे तवज्जो करना, जहां तक तशरीह करना। मुकामे मुर्तजा अक्ले बशर में किस तरह आता, ये सूरज पस्त होके राह गुजर में किस तरह आता, ये सूरज पस्त होके राह गुजर में किस तरह आता। वो शायर कहता है जहां में चाहिए हर एक को घर अपने मनसब का, मुसहरी का खुदा बंदों के घर में किस तरह। अली आए थे उधर से, वाह वाह इसलिए इधर की कोई चीज अली को जचती नहीं। बेशक किबला तशरीफ फरमाए, आप तस्दीक कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अली जहां का थे, अली जहां के थे वही की चीजें इस्तेमाल करते रहे। यार आज हमें पता है कि हमने ब्रांडेड चीजें यूज करनी। अली बादशाह का भी अपना मयार है सरकार, वो जहां का था। आसान करूं, अली जहां के थे वही की चीजें इस्तेमाल करते। दलील क्या है? दलील ये है कि जब अली इधर वाली तलवार से लड़ते थे, जिया जिया इधर की बनी हुई तलवार से जब लड़ते थे तो वो मेरे बादशाह के हाथ में बार बार टूट जाती थी। सही बात है, ऐसे ही है। क्यों टूटती थी? तलवार होती थी इधर की, जिया जिया हाथ होता था उधर का। जिया जिया अब जुमला समझना, ओहद के मैदान में जब 70 तलवारें मेरे बादशाह अली के हाथ में टूटी तो अली दौड़कर नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह, आपने किसी मैदान में अपने किसी प्यारे सहाबी को मौजज़े से लाठी तलवार बना कर दी थी। ताईद उसी ने करनी है जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है, जिसे मेरे नबी के इख्तियारात पे यकीन है, वो ताईद फरमाए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने किसी सहाबी को लाठी मौजज़े से तलवार बना कर दी थी। या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई, मुझे भी कोई तलवार अता फरमा दे। किताबें कहती है मैदान में लाठी पड़ी थी लेकिन मेरे नबी ने मौजज़ा नहीं दिखाया। तारीख की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे नबी के पास अपनी 2 तलवारें मौजूद थी लेकिन नबी ने अपनी तलवार नहीं दी। नबी ने फरमाया, मैं अपनी तलवार क्यों दूं, तू जहां का सिपाही है। नहीं, पीछे रह गया, मेरा मजमा पीछे रह गया। तू जहां का सिपाही है वहीं से तलवार आएगी। खुदा की कसम, इधर नबी के लफ्ज मुकम्मल हुए, उधर जबरील तलवार लेकर कशीदा पढ़ता आया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। जबरील पुकार के कह रहा था, दुनिया वालों याद रखना, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं, अली जैसा कर्रार कोई नहीं। उस्ताद मोहतरम किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह, फैसलाबाद लालपुर से उनका ताल्लुक था। फैसलाबाद का पुराना नाम है लालपुर। जी जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं लबनानी अब हमसे लालपुर तो ठीक है माशाअल्लाह। मैं टिब्बा सुल्तानपुर में वीजा लेकर थोड़ी आया, ये 2-4 घंटे का सफर गुजरावाला से। मैं आपकी ज़ियारत किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब से ना, एक बंदे ने कहा, इस्माइल
اور تم شیعہ کچھ خیال کیا کرو، اللہ جانے تم کیسی کیسی کہانیاں سناتے ہو کہ جی علی کے لیے تلوار عرش سے اتری تھی۔ اللہ اس نے مبلغ اعظم سے کہا اسماعیل مجھے بتا تو صحیح، تلوار بنتی ہے لوہا گرم کر کے۔ جیو اس نے کہا اسماعیل اللہ میاں کوئی عرش پہ پھٹیاں جلا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے لوہا گرم کر کے علی کے لیے تلوار بنا کر بھیج دی۔ قبلہ نے کہا بھائی میرے قرآن پڑھتے ہو، میری طرف دیکھے قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے زبانی یاد ہے۔ قبلہ نے کہا پھر تجھے یہ بھی یاد ہوگا کہ موسیٰ کی قوم کے پکے پکائے کھانے آتے تھے، کیا بات ہے، اللہ سلام آتا تھا، کیا بات، عرش سے اترتے تھے۔ جیو کیا لگا ہاں مجھے یاد ہے منو سلوہ عرش سے آتا تھا۔ قبلہ نے کہا پھر تیری مت ماری گئی ہے، جو خدا موسیٰ کی قوم کے لیے دیگیں عرش پہ پکا سکتا ہے وہ علی کی تلوار کے لیے لوہا گرم نہیں کر سکتا۔ زندہ و سلامت رہیں سرکار۔ بس بڑی جلدی آپ کو نتیجے کے قریب لے کے آ رہا ہوں، انشاءاللہ کل سے تفصیلات سے حاضری ہوگی، 10:15 بجے 10:15-20 پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا سرکار۔ مالک آپ کی زندگی دراز اور وقت کا یقیناً آپ کے خیال رکھے ہوئے ہیں، آج تو میں ہی لیٹ آیا ہوں سرکار۔ بس آخری لفظوں کے قریب آپ کو لے آیا۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ بھول تو نہیں گیا میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ میں یہ معجزہ کی بات سلطانپور میں ہی دیکھ رہا ہوں، ادھے بندے سو بھی رہے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ کہیں جیو جیو یہ مجھے فضیلت حاصل ہے کہ میں ستے جاگتے مکس مجمع سے خطاب کروں۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا دعا حضرت موسیٰ مانگے اور وہ قبول نہ کرے۔ واہ کلیم اللہ نبی ہے اللہ، اللہ نے دعا قبول کی، ہارون کو وزیر بنا۔ پہلے اکیلے گئے تھے فرعون کے دربار، اب شیعہ سنی بھائیو اپنے وزیر کو لے کے، بات لمبی تو نہیں ہوتی، وزیر کو لے کے حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں آ گئے۔ قرآن کی تفسیریں کہتی ہے جب حضرت موسیٰ آئے نا دربار میں تو فرعون بھی بڑا چلاک تھا، اس نے جادوگر بلوا لی، نقلی جادوگر نہیں، اصلی اصلی جادوگر۔ جیو تفسیر بابا جی کہتی ہے وہ اتنے بڑے جادوگر تھے کہ انہوں نے رسیوں کے سانپ بنا کر پھینک دی۔ بے شک جب رسیاں سانپ بنی تو حضرت موسیٰ گھبرا گئے، کیس سے؟ سانپوں سے نہیں نہیں، وہ سانپ حجت خدا کو کچھ نہیں کہتے۔ جیو جیو اس لیے حضرت موسیٰ سانپ دیکھ کے نہیں گھبرا، بلکہ امت کی گمراہی سے گھبرا گئے کہ یہ شوکتہ بازی دیکھ کے میری امت گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا موسیٰ نہ گھبرا، پریشان نہ ہو، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین میں پھینک۔ یہ واقعات سینکڑوں دفعہ آپ نے پڑھے ہیں، ہزاروں دفعہ سنے، میں تو نتیجہ دہرانے اپنے رنگ میں۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، تفسیریں قرآن کی کہتے وہ بھی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جب وہ بہت بڑا سانپ فرعون نے دیکھا تو فرعون سانپ دیکھ کے ڈر گیا۔ فرعون نے سانپ دیکھا اور سانپ دیکھ کے ڈر گیا کیونکہ وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ قرآن کی تفسیریں کہتی ہے جب وہ بہت بڑا سانپ بنا تو اس نے ایک مرتبہ منہ کھولا، اور منہ کھول کے قبلہ جیسے ہی اس نے سانس پیچھے کھینچنی شروع کی تو وہ رسیوں والے چھوٹے چھوٹے سانپ اوڑ اوڑ کے اس کے منہ میں جاتے جا رہے تھے۔ جب سارے سانپ ختم ہو گئے تو جادوگر تڑپ گئے، کیونکہ جادوگر جاہل نہ تھے، ان کے پاس علم تھا، اور وہ اپنے علم کی بنیاد پہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں،
کیونکہ جادو جادو کو توڑتا ہے، جادو کا سامان ختم نہیں کرتا۔ تیرے 8ویں امام سرکار امام علی رضا علیہ السلام سے بھی تو ایک جادوگر نے بدتمیزی کی تھی، کتابیں کہتی ہیں اس نے بدتمیزی کی، یا امام نے قالین پہ چھپے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کون یا اسد۔ اس فکر پہ مجھے دکھ لگے گا اس بندے پر جو سمجھ کے نہ بولے۔ امام نے فرمایا کون یا اسد۔ اب پتہ چلا کون کون کہتا ہے۔ وہ خالق کون ہے، یہ مالک کون ہے، ارادہ وہ کرتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، وہ تو زبان رکھتا ہی نہیں، وہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، ارادہ وہ کرتا ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کون سے پہلے کی مخلوق ہے۔ میرے بادشاہ علی کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کون بنتا ہے کافر نون سے، ابھی کافر نون خلق ہی نہیں ہوئے تھے اور میں علی تھا۔ میں نے پہلے کہا میں سادہ سادہ خطابت کرنے والا خطیب ہوں، کسی کی دل آزاری میں نے کرنی سیکھی، کیونکہ حسین بادشاہ کا پیغام ہے محبت اور اتحاد۔ زمانہ بڑا جدید ہو گیا، اب تو غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ میں اپیل کر رہا ہوں ہمارے قریب آؤ گے تو غلط فہمی دور ہو۔ امام نے قالین پہ چھپے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کر کون یا اسد۔ یہ ہوتا ہے اختیار امام، یہ ہوتا ہے اختیار حجت۔ قالین پہ چھپا ہوا تھا شیر، امام نے حکم دیا، کتابیں کہتی ہیں تصویر میں حرکت پیدا ہوئی، حرکت سے کھال بنی، کھال میں گوشت بنا، گوشت میں ہڈیاں بنی، ہڈیوں سے شیر بنا، نقلی نہیں اصلی شیر بن گئی۔ جن آنکھوں میں نیند ہے چند منٹ نیند پہ کنٹرول کرنا، میں آخری فکروں کے قریب ہوں۔ ہڈیوں سے شیر بنا، نقلی نہیں اصلی شیر بن کے تصویر سے باہر نکلا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایسا اختیار امام ہی ہو سکتا ہے۔ شیر بن کے باہر نکلا اور بھرے دربار میں اسی کے سر پہ پہنچا، ایسا نہیں کہ کسی اور کو کھا گئے، اسی کے سر پہ پہنچا جو دشمن امام تھا۔ شیر نے بھرے مجمع میں دشمن امام کو کھایا اور کھانے کے بعد واپس تصویر بن گیا۔ کیا کہنے کوئی تو سمجھے گا نہ سکتا۔ واپس شیر بننے کی دیر تھی، حق میں وقت تڑپ گیا۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے امام کے اور قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا مولا میں مانتا ہوں کہ غلطی میرے جادوگر کی تھی، لیکن مولا اب میرا جادوگر تو واپس کر دے۔ مسکرا کے امام نے فرمایا اگر موسیٰ نے ان کے سانپ واپس کیے ہوتے، اوئے ہوئے ہوئے، تائید فرمائے یار میری تائید فرمائے، تو آج تیرا جادوگر بھی واپس آ جاتا۔ فرمایا نہ موسیٰ نے سانپ واپس کیے تھے، آخری سطر، نہ یہ واپس آئے۔ اب اپنے علماء سے پوچھنا اس کا حساب کہاں ہوگا؟ شیر تو تصویر بن گیا تھا، لہذا جادوگر جاہل نہ تھے، ان کے پاس علم تھا۔ آخری لفظ، ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ سوائے معصوم کے دکھا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے انہوں نے معجزہ دیکھا، قرآن کہتے ہیں انہوں نے معجزہ دیکھے فوراً حضرت موسیٰ کے قدموں پہ سر رکھا، اور قدموں پہ سر رکھ کے انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون ہم ایمان لاتے ہیں عالمین کے پروردگار پر، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ علی والو سر اٹھانا، ہم ایمان لاتے عالمین کے پروردگار پر جو موسیٰ کا بھی
بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ میں کہتا ہوں اے جادوگرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھو، موسیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھو۔ یہ موسیٰ کے ساتھ موسیٰ کے وزیر کی گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یہ موسیٰ کے وزیر کی گواہی عجب نہیں کہ جادوگر کہیں گے تمہیں نہیں پتا ہم ہو رہے ہیں دل سے مومن، اور ایمان اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک نبی کے آگے اس کے وزیر کی گواہی نہ دے دو۔ ایمان اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک نبی کے ساتھ اس کے وزیر کی گواہی نہ۔ آخری لفظ، جادوگروں نے کلمہ پڑھا، فرعون کو غصہ چڑھ گیا، اس نے حضرت موسیٰ کے پیچھے اپنی فوجیں لگا دی۔ تھک تو نہیں گیا؟ بالکل آخری نتیجہ سرکار، انشاءاللہ تفصیلات کل سے۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون نے فوجیں لگا دی۔ تفسیریں کہتے ہیں بھاگتے بھاگتے آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون، بھاگتے بھاگتے سامنے نیل کا کنارہ۔ منظر کیا تھا؟ آگے تھی نیل کی موجیں، پیچھے تھی فرعون کی فوجیں، درمیان میں حضرت موسیٰ۔ ساتھیوں نے کہا مروا دیا موسیٰ، جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ آگے جائیں گے تو نیل کی موجیں مار دیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون کی فوجیں مار دیں گے، کریں تو کیا کریں؟ آواز موسیٰ آئی تم گھبراتے کیوں ہو؟ اس نیل کی لہروں سے میری بچپن کی دوستی ہے، اور بچپن کی دوستی بڑی دور تک کام آتی ہے، اس لیے یہ پانی ہمیں راستہ دے گا۔ قرآن کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اضرب بعصاک البحر، حضرت موسیٰ نے پانی پر عصا مارا۔ قبلہ تشریف لے آئیں، میں بڑی جلدی کر، پانی پہ عصا، پانی میں 12 راستے بن گئے۔ اب کوئی شیعہ ہے یا سنی، یہ ہے حسین کی مجلس کا مقصد جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ پانی پہ بابا جی حضرت موسیٰ نے عصا مارا، پانی میں 12 راستے بن گئے۔ شیعہ سنی بھائیو، یہ راستے بنے تھے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، اس لیے ان کی تعداد 12 تھی۔ پتہ چلا ہدایت کے راستے ہوتے ہی 12 ہیں، ہدایت کے راستے ہوتے ہی 12 ہیں۔ ادھر 12 راستے بنے، حضرت موسیٰ کی آواز آئی آؤ اب چلو، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے تو نے ہمیں راستے تو بنا دیے، لیکن جب ہم ان 12 راستوں سے گزریں گے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم میں کوئی پار بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم چلو تو صحیح، تمہیں راستہ بھی ملے گا، تمہیں کھڑکیاں بھی لگی نظر آئیں گی، تمہیں دروازے بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں ایک دوسرے کا پتہ بھی چلے گا، تم ایک دوسرے کو دیکھو گے بھی صحیح۔ اب تفسیریں کہتی ہیں یہ گزر بھی رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے تھے، توجہ کرنا آخری آدمی تک، یہ گزر بھی رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے تھے۔ یا تفسیریں کہتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پار ہو گئے۔ ہادی ایک تھا، قبیلے 12 تھے، ہادی ایک، قبیلے 12، ایک ہادی 12 قبیلوں کو پار لے گیا تو پھر فیصلہ ہو گیا، جب ایک ہادی 12 قبیلوں کو پار لے جا سکتا ہے تو 12 ہادی ایک قوم کو کیوں نہیں بخشوا سکتا؟ اللہ نے کہا وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، میں نے موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات دیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور اس کے پیچھے آنے والے فرعون اور اس کے آخری سپاہی کو بھی میں نے غرق کر دیا۔ فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے فرعون مصری تھا نا، اس لیے اللہ نے پانی میں کھول کے مار دیا۔ چلو جتنے سمجھے اتنے ٹھیک۔
اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے پانی میں غرق کر دیا. پتہ چلا لڑائی موسیٰ کی تھی، لڑی خدا نے. بالکل بالکل. کائنات کا واحد بادشاہ ہے حسین، جو نانے کے دین کو بچانے کے لیے اور اپنی لڑائی خود لڑنے کے لیے بہنیں لے کر مدینے سے چل پڑا. آباد رہو، اللہ تیرا ہائے کہنا قبول فرما. مقصد بھی ہمارا ان دنوں میں رونا ہے، لیکن شیعہ سنی بھائیوں فضیلت سیدوں کی اس لیے پڑی ہے تاکہ رات کے وقت ہم دنیا کو بتا سکے جن کی فضیلت اتنی تھی ان کی غربت اتنی، ان کی مصیبت اتنی. حسین وہ بہنیں لے کے مدینے سے چل پڑا جو دن کے ٹائم کبھی خود چل کے ماں کی قبر تک نہیں گئی تھی. آباد رہو، روتے بھی آنا، اپنی دعائیں بھی ذہن میں رکھنا. آج تفصیلی مصاحب میرے بعد قبلہ نے بھی پڑھنا ہے، پڑھنا ہے جی. بس ایک دو سطریں سن لو، میرے حصے کا مصاحب بھی قبلہ پڑھیں گے. مالک ان کا سایہ سلامت رکھے. جتنے بھی عزادار مولا کے نام ہیں، مولا کے عزادار ہیں، مالک سب کو زندہ سلامت رکھے. روتی آنکھوں سے دعا مانگو میرے اللہ کسی غریب کو بھی وطن چھوڑنا نہ پڑے. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. خدا کی قسم کوئی غریب سے غریب بندہ بھی ہونا اس کا دل نہیں کرتا وطن چھوڑنے کو. دیکھ حسین اس غریب کا نام ہے جس نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. آباد رہو، ہائے کر کے رونا، کیونکہ اگر اس کام میں تم ہائے نہیں کرو گے تو پھر کون ہے جو حسین کا ماتم کرے. بلکہ میرا ایمان ہے اللہ نے ہمیں خلق اس لیے کیا ہے کہ جاؤ جا کے دنیا میں اس غریب کا ماتم کرو جس کی لاش پہ سگی بہنیں ماتم نہیں کر سکتی. اجرکم اللہ. عزادران امام مظلوم روٹین ہے ممبر کی. ہم محرم کے ابتدائی دنوں میں مومنین کو حسین کے مدینہ چھوڑنے کے لوگ سناتے ہیں. اس لیے ایک چھوٹا سا دکھ مولا حسین کا سناتا ہوں، بڑا مختصر کر کے. مقتل کی کتابیں کہتی ہے 26 رجب جب ڈیوڑی میں کھڑے دیر ہو گئی نا علی کی بیٹی. روٹین تھی میرے مولا حسین کی، مغربین کے بعد بہن کا سلام کر کے جاتے تھے. تو اتنا روئے گا جتنا میری شہزادی چاہتی ہے اگر یہ لفظ تیری سمجھ گیا. لیکن آج جب حسین نہیں آئے، علی کی بیٹی کھڑی ہے دروازے پہ بھائی کے انتظار میں. بڑا پیار تھا اس بہن اور بھائی میں. پھر تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے. حسین نے آ کے ماں زہرا کی حویلی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا. مقتل کہتی حسین کو دروازہ وزنی محسوس ہوا. حسین نے پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ جب کہا نا کون ہے دروازے پہ، علی کی بیٹی دروازہ کھول کے کہتی ہے حسین کون ہو سکتا ہے میرے سے؟ اللہ تمہارا ہائے کہنا قبول فرما لے. حسین کون ہو سکتا ہے میرے سوا؟ حسین جب سے ماں فاطمہ کا جنازہ اٹھا ہے نا، جب سے میں نے حسن بھائی کے جنازے سے تیر نکالے ہیں، حسین میرا کسی پہ اعتبار نہیں رہ گیا. حسین مجھے خوف آتا ہے مدینے کی گلیوں سے، مجھے ڈر لگتا ہے مدینے کے لوگوں سے. حسین مجھے بتا تو اب تک تھا کہاں؟ سید دے کے فرماتا ہے بہن نانے کے روزے پہ. آواز حسین تیرا چہرہ بتا رہے خیریت نہیں. عزادارو یہ وہ فکریں جو رونے کے لیے کافی ہیں. جب کہا نا تیرا چہرہ بتا رہے کہ خیریت نہیں، حسین فرماتے ہاں بہن تجھ سے کیا چھپانا، تو تو شریکت الحسین ہے، تو میرے حصے کی بہن ہے. بہن میں تجھے بتاتا ہوں ابھی ایک قاصد آیا ہے، پیغام ہے گورنر کا، ولید نے مجھے دربار میں بلایا ہے اور میں دشمن کے دربار میں جا رہا ہوں. جب کہا نا میں دشمن کے دربار میں جا رہا ہوں، عزادارو یہ درد نہ میں سمجھتا ہوں نہ آپ سمجھتے ہیں، یہ درد ہماری مائیں بہنیں بہتر سمجھتی ہیں. گھر جا کے ان سے پوچھنا کوئی دشمن ہو نا، دشمن کے دربار میں کسی بہن کے بھائی کو جانا پڑ جائے، ہر بہن کی کوشش ہوتی ہے، ماتم کر لینا اس فکرے پہ، ہر بہن کی کوشش ہوتی ہے کوئی طریقہ ایسا ہو میرا بھائی دشمن کے دربار میں نہ جائے. اے عزادارو حسین کو رونے
والو یہی مجبوری علی کی بیٹی کی تھی. جب حسین نے کہا نا میں دشمن کے دربار میں جا رہا ہوں, رو کے بی بی کہہ دیا حسین نہ جا, یہ دربار وہی نہیں جہاں سے ماں روتی آئی تھی. حسین وہ لوگ یہی نہیں جنہوں نے میرے حسن کے جنازے میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تھک کے نہ رونا, ابھی تو بڑا رونا ہے آپ نے ان دنوں میں. حسین یہ دربار وہی نہیں جہاں سے ماں روتی آئی تھی, یہ لوگ وہی نہیں جنہوں نے میرے مرے ہوئے بھائی کے جنازے میں تیر مارے. آواز آئی ہاں زینب دربار بھی وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, لیکن جس بات کا تجھے ڈر ہے نا وہ موسم ابھی دور ہے, ابھی وہ وقت نہیں آیا. مجھے جانے دے عزادارو, مختصر کر دی میں نے مجلس. آخری لفظ سنا, عباس کو ساتھ لے کے 18 شاگرد غازی کے مولا عباس کے ساتھ تھے. غازی کو ساتھ لے کے حسین دشمن کے دربار میں آیا. اکیلا حسین دربار میں گیا, غازی کو دروازے پر روک دیا. اکیلا حسین اندر گیا. مدینے کے حاکم نے کہا حسین بیعت کر. غریب کی آواز آئی مجھ سے بیعت مانگتے ہو, تمہیں پتا نہیں میں بیٹا کس کا ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرے باپ نے بیعت نہیں کی تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حسین نے بیعت سے انکار کیا. ایک بندہ آواز دے کے کہتا ہے حسین اکیلا ہے, اس کا سر تن سے جدا کر لے. جب کہا تن سے سر جدا کر لے, حسین نے بلند آواز میں کہا یہ اپنے زر کا تیری یہ جرت تو حسین کے سر کا نام لے. عزادارو حسین کی یہ بلند آواز غازی نے سنی. لمحوں میں غازی اندر آیا, تلوار نکال کے عباس نے ایک ایک دشمن کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا مولا مجھے بتا ان میں سے تیرے سر کا نام کس نے لیا ہے؟ جب کہا نا کس نے سر کا نام لیا ہے, حسین نے عباس کے تیور دیکھے. حسین کو محسوس ہوا غازی رکتا نہیں. عزادارو حسین نے پتہ کیا کیا, میرے مولا نے دونوں ہاتھ غازی کے سینے پہ رکھے, رو کے کہا غازی جنگ نہیں کرنی میں غریب ہوں. ماتم کر کے جملہ سن لو, غازی لڑنا نہیں میں غریب ہوں. عزادارو عباس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی. آواز آئی مولا میرے بندے ہاتھ دیکھ میں لڑتا نہیں اور میں تیرے امر کا پابند ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا تو نوکر کی زندگی میں غریب کب سے ہے. آواز آئی غازی اگر جان کرو نانے کا دین نہیں بچتا. اللہ اللہ